کہانی کی شروعات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کا نام میری ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کا ہسبینڈ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کا کوٹ لے کر ٹانگ دیتی ہے۔ پھر وہ لیونگ روم میں جاتے ہیں۔ وہاں ٹیبل پر وائن کا گلاس رکھا ہوتا ہے۔ وہ اور اس کا ہسبینڈ دونوں کرسی پر بیٹھ کر وائن پینے لگتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر شانت رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ تھک گیا ہے۔ وہ اس پہ کچھ خاص جواب نہیں دیتا۔ یہ تھرسڈے کی شام ہوتی ہے اور وہ تھرسڈے کی ہر شام باہر ڈنر کرنے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ کہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ آج نہ جائیں اور وہ کھانے کا انتظام کر لے گی۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عورت یہ سن کے گھبرا جاتی ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے ڈیورس دینا چاہتا ہے۔ عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کانوں میں سیٹی بج گئی ہو۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ اب وہ کھانے کا انتظام کرنے جا رہی ہے۔ وہ عورت کچن میں جاتی ہے اور کچن سے فریج سے کچھ نکالتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے کھانے کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ باہر جا رہا ہے۔ اتنے میں وہ پیچھے سے آتی ہے اور لیمپ کی ایک بڑی سی ٹنگڑی جو کہ جمی ہوئی ہوتی ہے اس کے سر پہ دے مارتی ہے۔ وہ آدمی وہیں پر گر جاتا ہے اور اس کے سر سے خون نکل آتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ایک ڈیٹیکٹیو ہے۔ وہ ایسے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ آخر ایک ڈیٹیکٹیو کی بیوی کو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئینے کے سامنے جا کے پریکٹس کرنے لگتی ہے مسکرانے کی۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ ابھی یہاں سے سامان خریدنے جائے گی جہاں اسے بالکل نارمل ایکٹ کرنا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ پھنسے۔ کچھ دیر کی پریکٹس کے بعد وہ سامان خریدنے باہر جاتی ہے۔ وہاں جا کے وہ بالکل نارمل ایکٹ کرتی ہے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پھر وہ جب اپنے گھر لوٹتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو جیسے ہی گرا ہوا دیکھتی ہے وہ رونے کی ایکٹنگ شروع کر دیتی ہے اور وہاں سے اٹھ کے پھر وہ جلدی جلدی پولیس والوں کو کال کرتی ہے۔ پولیس والے کو وہ یہی بتاتی ہے کہ جب اس کا ہسبینڈ آیا تھا تب وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس نے جب پوچھا کہ آج رات کے کھانے میں اسے کچھ کھانا ہے نہیں تو اس نے کچھ خاص جواب بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر وہ باہر آ گئی سامان لینے، لیکن جب وہ واپس گھر پہنچی تو وہاں وہ گرا پڑا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے قریب گئی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ مر گیا ہو۔ اس نے یہی کہانی پولیس والوں کو سنا دی۔ پولیس کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑے اوزار سے اسے مارا گیا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بڑا لوہا یا کچھ اور۔ پولیس پورے دن وہاں چھان بین کرتی ہے لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا۔ اس عورت نے اس لیمپ کی ٹنگڑی کو پکا دیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتی ہے کہ اگر وہ ڈیٹیکٹیوز چاہیں تو وہ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں کیونکہ وہ اکیلی اتنا سارا کھانا نہیں کھا پائے گی۔ تھوڑے سے اصرار کے بعد ڈیٹیکٹیوز مان جاتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ڈیٹیکٹیوز یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا اوزار ہوگا اور وہ انہیں اس گھر ہی کے آس پاس یا اسی گھر میں مل جائے گا۔ وہ عورت ان کو کھانا سرو کرتی ہے اور پھر وہاں پہ سے ایکسکیوز می کہہ کے تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے that it's right under our noses، اور وہیں پر وہ اپنے کمرے میں دھیرے دھیرے ہنسنے لگتی ہے۔